جی وعلیکم السلام یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حکم کریں. ہاں، بہت شکریہ جی. سر میرے کوئی تقریباً کافی عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں اور ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہوں، اور کافی کوشش جی سر. کرتا ہوں کہ سوالات جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو سے میں جی 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 بات کریں، سن رہے ہیں. جی میرا نام احمد خان ہے، میں جیلم سے رہنے والا ہوں. میرا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ جیلم سے ہے. جی سر. جی جی. تو میری کچھ تھوڑے سے سوالات ہیں. میں کافی عرصے سے جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ویڈیوز دیکھتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ سوالات جو ہیں وہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، تاکہ میری جگہ کوئی اور بندہ بھی اگر سوال کرنا چاہے تو وہ کر سکے. جی سر. تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے سوالوں کے جواب حاصل کروں، لیکن کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب مجھے نہیں مل رہے تھے، تو میں نے جی. اس لیے کافی ٹائم سے اوکے. ایک تو پہلا سوال یہ ہے صاحب کہ جو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہیں، وہ ان کی اگر شادی حضرت عمر سے نہیں ہوئی تھی شادی، تو کیا ان کی کہیں اور شادی ہوئی تھی؟ پھر کوئی روایت ہے کتب میں کسی میں کہ ان کی شادی کہیں اور ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جناب ام کلثوم کون ہے اور کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں ایک ہی بیٹی ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. جی کہ جی. وہ حضرت زینب ٹھیک سلام ہے. اللہ علیہ کیونکہ ان کا بھی کنیا ام کلثوم ہے. تو یہ ٹھیک مشکل ہے. یہ ہے کہ تاریخ میں ان دونوں کا ذکر ایک جگہ کبھی نہیں ملتا کہ ام کلثوم اور ٹھیک ہے. زینب دونوں کا ذکر ایک جگہ ملے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی شادی کا تو پتہ ہے کہ ان کی شادی کہاں ہوئی. ام کلثوم کا کی ٹھیک. شادی ان کی کہاں ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم. اس کے متعلق مجھے اگر ان کی دوسری بیٹی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی آ، جن کا نام ام کلثوم ہے، ان کی شادی کہاں ہوئی ہے یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. ابھی میں نے اس مسئلے پہ کچھ پڑھا نہیں ہے، میرے نظر سے کچھ نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا سر یہ ایک سوال ہے جو صحیح مسلم کی آپ نے روایت بیان کی تھی، ہمیں تو ملی نہیں ہے اس کے بعد، ہم، کہ جس میں ایک روایت ہے کہ حضرت عباس اور مولا علی علیہ السلام اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے خلیفہ ثانی آ جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ کیا علی، میں نے ایک بات سنی ہے کہ آپ خلیفہ اول جو تھے ان کو آپ کاذب سمجھتے تھے، آپ ہم، خائن سمجھتے تھے، جی. اور کیا میرے بارے میں بھی آپ ایسے خیالات رکھتے ہیں؟ کیا یہ روایت درست ہے؟ کیا یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم یا کسی بھی اہل سنت بخاری کتب میں میں ہے؟ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے. جی ہاں، یہ روایت موجود ہے. مسلم میں بالکل واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. میں نے دکھایا، بار بار دکھایا. جی. جی جی جی. چلو ٹھیک ہو گیا. اور اس میں سر کچھ دو تین یہ سوالات ہیں کہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہلی حق کے ساتھ ہے اور حق اہلی کے ساتھ ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ مخالفین کے کتب میں اس الفاظ کے ساتھ مجھے یاد نہیں پڑتے. قرآن علی علیہ السلام ہوں. کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حق کا ہونا یہ مخالفین کے کتب میں میری نظر سے اگر گزرا بھی ہے تو میں بھول چکا ہوں، لیکن شیعہ کتب میں یہ تو بہت ہے. یہ حدیث شیعہ کتب میں یہ جی بہت ہے. جی جی ہاں. اور قرآن بھی جی حق جی. ہے. قرآن کے متعلق جب یہ حدیث ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ تو متواتر حدیث ہے. ٹھیک ہے. حدیث ثقلین میں بھی ہے. یہ خود بس منفرد طور پہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے. تو یہ تو مخالفین کے کتب میں بڑا پڑا ہے اور قرآن کے حق ہونے میں اور حق کے قرآن ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک دو تین اور سوال ہیں سر، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو باقی اہل بیت کا ٹائم مدینے میں گزرا یا اس جگہ پہ گزرا، تو وہ کافی عرصہ گزرا، جس میں دو خلفاء کی حکومت گزری، مولا علی علیہ السلام کی اپنی حکومت گزری، اور اس کے بعد امیر شام کی حکومت گزری. تو امیر تین شام خلفاء کی کی حکومت. حکومت، جی جی جی. تین خلفاء. تو امیر شام کے عرصہ چھوڑ کے جو پہلے 20-25 سال گزرے، اس میں کیا وہ کہیں نہیں ہمیں تاریخ میں ملتے کہ ان کا صحابہ کے ساتھ رہن سہن کیسا تھا، یا صحابہ جو تھے وہ ان کا اہل بیت کے ساتھ کیسا نظام تھا، وہ کوئی بھی تو بیان نہیں ہوئے وہ کبھی تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے بچتے تھے، ان سے تقیہ کرتے تھے. حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے نہیں ہوتے تھے کہ دوستانہ بھی نہیں تھے اور ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ صحیح. مخالفت کرنا شروع کر دیں عملی طور پر تو یہ لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جائے گی اور یہاں پہ خون بہے گا اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سب شہید ہو جائیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ خلفاء کے ساتھ یہ وہ برے کام بھی کرتے تھے تو وہ زیادہ مداخلہ نہیں فرماتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا
کہ اور خلفاء کو بھی یہی پتہ تھا کہ اگر وہ خلفاء اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کو برداشت کرتے تھے، ان کو شہید نہیں کرتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، کہ امیر المومنین علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے اور وہ مداخلت نہیں کرتے تھے. تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اپنی آرام سے زندگی گزار رہے تھے، محنت مزدوری کر رہے تھے، ان کی جو آمدنی کے ذرائع تھے خلفاء نے ان پہ قبضہ کیا تھا، تو ان کو مزدوری کرنی پڑتی تھی، وہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتے تھے. اور کچھ جو خالص مسلمان تھے، شیعہ تھے، وہ ان سے ہمیشہ ان کے پاس آتے تھے، سوال اخذ کرتے تھے، علم اخذ کرتے تھے، انہی کے ساتھ ان کا کام تھا. باقی خلفاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ان کے بالکل نہ دوستانہ تعلقات نہیں تھے، بلکہ بہت ہی دشمنی کا تعلقات تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے، کیونکہ ابو بکر عمر کو یہ بخوبی پتہ تھا کہ اگر ہم امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں تو اکیلے قتل نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ ہمیں قتل کرنا پڑے گا، اور یہ ہمارے لیے بلا وجہ ایک درد سر ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے. تو جب تک علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خلاف کوئی سیاسی کام نہیں کرتے، کوئی مخالفت نہیں کرتے اور لوگوں کو ہمارے خلاف نہیں ورغلاتے، تو ہم اس کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اگر وہ مخالفت کریں بھی تو لوگ ابو بکر عمر کے ساتھ ہیں، لوگ انہی کے ساتھ ہیں جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، جن سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے، فوج ان کے ہاتھ میں، تو ان کے ساتھ مخالفت کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی ہوگا کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وصیت یہی تھی کہ آپ میرے بعد اگر آپ کو انصار نہیں ملتے تو آپ صبر کیجئے، انتظار کیجئے. تو امیر المومنین علیہ السلام کو حکم صبر کا تھا، وہ بھی صبر کر رہے تھے. خلفاء کو بھی یہی پتہ تھا کہ ان کو صبر کا حکم ہے، اور وہ ان کا بھی طریقہ کار تھا کہ جب تک یہ صبر کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے تو ہمیں ان کو راستے سے مٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا صفائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. سن رہے نا؟ تو یہ کوئی دوستانہ تعلقات نہیں تھے، ان کے بہت دشمنی کے تعلقات تھے. دونوں طرف ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپس میں نہایت ہی اختلاف ہے، لیکن ان اختلافات کو سامنے نہیں آ جاتے تھے کہ عملی طور پر یہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. جی ہاں. اچھا سر، ایک دوسرا جو سوال ہے کہ کیا یہ جو خلفائے راشدین ہیں، اول، ثانی اور سوم جو ہیں، یہ قریش سے ہیں؟ جی ہاں، سب قریش کے ہیں. یہ قریش کے ہیں. اچھا، تو دوسرا جو سوال ہے اس میں کہ ایک ناج البلاغہ کا صفحہ نمبر کوئی 48 ہے، جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ ابھی یہ سوال میں نے خود دیکھا نہیں، ایک دوست نے بھیجا ہے ابھی، کہ جن کے ساتھ انصار کا لشکر زیادہ ہوگا اسی کا خلافت کا حق ہے. یہ کیا بات درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی جملہ نہج البلاغہ میں نہیں. کہ ایسا کہ جس کے ساتھ انصار زیادہ تعداد میں ہوں گے ان کا خلافت میں اسی کا حق ہے، یہ ایسا بات کوئی درست نہیں ہے؟ نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی اصل ہے اسلام میں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جس کے ساتھ انصار زیادہ ہیں ان کو خلیفہ بننا چاہیے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ 12 امام جو ہیں ہمارے، ہم ان کو معصوم کیسے ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ یہ وسلم کا جانشین ہوگا وہ معصوم ہی ہوگا، کیونکہ رسول معصوم ہے تو ان کا جانشین کو بھی معصوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے، کوئی انگلش پروفیسر ہے، تو اس کے جو ریپلیسمنٹ آئے گا اس کو انگلش آنی چاہیے، اس کو بھی انگلش کا پروفیسر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، وہ ایک ایسا لیڈر ہے کہ معصوم ہے. ان کی جگہ پر جو آئے گا، ان کی جگہ پہ جو بیٹھے گا، جو ان کے فرائض کو انجام دے گا، ان کو اسی کے کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہے. ان کو معصوم ہونا چاہیے. سمجھ گئے نا؟ اگر معصوم نہیں ہے تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھیں. جیسے کہ ایک موچی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کے مسند پہ بیٹھیں، ایک گناہگار کو حق نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پر بیٹھے. سمجھ گئے نا؟ جی، بات آگے سمجھ سر. باقی سب کچھ کلیئر ہے سر. باقی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا، اور آپ جی تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. باقی یاری صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو.